الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نصاب الصرف کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کا سبق کلمہ کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، انسان جو بھی منہ سے نکالتا ہے، جو جس شے کا بھی تلفظ کرتا ہے، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ لفظ ایسا ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، یا وہ ایسا لفظ ہوگا اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے تو وہ بامعنی لفظ کہلائے گا، اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو پھر بے معنی لفظ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں پانی وانی لے کر آؤ، تو پانی کا تو ایک معنی ہے لیکن وانی کا کوئی معنی نہیں، وہ ویسے ہی میں نے بول دیا، تو اس لیے پانی ہوا بامعنی لفظ، ٹھیک ہے، اور وانی ہوا بے معنی لفظ، اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی انسان جو کچھ بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے، زبان سے بولتا ہے، جس شے کا بھی تلفظ کرتا ہے، وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں اور میرے منہ سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، یہ کلمے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہیں، اور یہ سب کے سب بامعنی ہیں۔ یہاں پر میں نے کوئی بے معنی لفظ نہیں بولا، اور انسان زیادہ تر بامعنی الفاظ کا ہی تلفظ کرتا ہے، بے معنی کبھی کبھار ایسے بس بول دیا، وگرنہ اکثر اس کا جو الفاظ ہوتے ہیں، جو لفظ ہوتے ہیں، بامعنی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کلمہ کے بارے میں کریں گے، ٹھیک ہے، پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلے اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو تو وہ کلمہ کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہو، دو یا دو سے زیادہ ہو تو پھر وہ کلام ہو جائے گا، ایک لفظ ہو تو کلمہ کہلائے گا۔ مثلا میں کہتا ہوں پانی، اب پانی ایک لفظ ہے نا، تو اب پانی یہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر دو لفظ میں کہتا ہوں پانی لے کر آؤ تو یہ دو سے زیادہ لفظ ہو گئے تو یہ کلام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی لفظ جو انسان کے منہ سے نکلے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہو تو ایسی صورت میں وہ کلمہ ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب آئیے کلمہ کی تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑی چیز یہ کلمہ ہے، اب اس کی آگے تقسیمیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، تقسیمیں مختلف جہت سے ہوتی ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے اس کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ مثلا انسان کو لے لیں، زید کو لے لیں۔ اب زید ایک جہت کے اعتبار سے، ایک حیثیت سے وہ باپ ہے، دوسری حیثیت سے وہ بیٹا ہے، تیسری اگر جہت کا اعتبار کریں وہ بھائی ہے، چوتھی جہت کا اعتبار کریں تو وہ چاچو ماموں اس طرح بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو چیز ہوتی ہے اس کی مختلف جہتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلمے کی بھی مختلف جہتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بامعنی مفرد لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف جہتوں سے اس کی مختلف تقسیم ہوگی۔ کلمے کی بہت ساری تقسیمات ہیں، تو جہت کو یاد رکھیں۔ اب کلمہ کی ایک جہت کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ وہ جہت کیا ہے کہ آیا جو کلمہ ہے وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت کرے گا یا نہیں، ٹھیک ہے، تفصیل آ جائے گی۔ تو یہ ایک جہت ہے، ٹھیک ہے، کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں۔ کلمہ کے مستقل معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جہت ہوگی کلمے کی کہ وہ آیا کہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، یہ اس کی ایک جہت ہوگی۔ میں یہ سمجھاؤں گا، ابھی جہتیں سمجھ لیں۔ کلمے کی دوسری جہت کہ یہ کلمہ، دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایک لفظ دوسرے لفظ سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آیا کہ یہ کلمہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے یا نہیں بنا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے لفظ سے مشتق ہے یا نہیں، کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہے یا نہیں۔ اس جہت کے اعتبار سے اس کی بھی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری جہت ہوگی۔ یہ کون سی جہت ہے کہ آیا کلمہ کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہے یا نہیں، اس اعتبار سے بھی اس کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد۔ کلمے کی تیسری جہت وہ کیا ہے؟ تیسری جہت یہ ہے کہ اس کے اندر حروف اصلی کون سے ہیں، حروف زائدہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، کچھ زائدہ، یہ سارے آگے اسباق آئیں گے، ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا۔ تو کلمے کے حروف اصلی کون سے ہیں، حروف زائدہ۔ تو کلمے کے حروف اصلی اور حروف زائدہ کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، چھ قسمیں ہیں، جس کو شش اقسام کہتے ہیں، شش اقسام، وہ اگلے سبقوں میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تین جہتیں ہوگی۔ ایک اور جہت ہے کہ کلمے کے اندر حروف اصلی کون سے ہیں، حروف علت کون سے ہیں، حروف صحیح کون سے ہیں، حروف علت کون سے ہیں۔
اس جہت کے اعتبار سے اس کی 7 قسمیں ہیں جسے ہفت اقسام کہتے ہیں، ہفت اقسام۔ تو کلمے کی مختلف جہتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جس جہتوں کا پڑھیں گے وہ یہ 2 ہیں، ٹھیک ہے، یہ 2 ہیں۔ یہ اگلے سبقوں میں آئے گا، ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، 6 اقسام اور ہفت اقسام یہ اگلے سبقوں میں آئے گا۔ آج ہم ان تینوں کو کریں۔ 6 اقسام، ان کو 6 اقسام کہتے ہیں، اسم فعل حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 3، یعنی 3 قسمیں۔ ویسے تو یہ بھی 6 اقسام ہی ہیں، 3 قسمیں ہیں، لیکن جب مطلقاً 6 اقسام بولا جائے تو یہ 3 قسمیں مراد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، لیکن جب مطلقاً عبداللہ بولا جائے تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح صرف کے اندر جب مطلقاً 6 اقسام بولا جائے تو پھر یہ 3 اسم فعل حرف مراد ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی 6 اقسام ہی ہیں، 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسم فعل حرف سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں جو زبان سے الفاظ نکال رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ 3 طرح کے ہیں۔ یا تو وہ اپنے معنی پر بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملا ہو نا وہ معنی سمجھ نہیں آتا، اور کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا لفظ اس کے ساتھ نہ بھی ملا ہو پھر بھی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے۔ اب جو بھی کلمے ہوں گے نا وہ 2 طرح کے ہوں گے، یا تو وہ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ مستقل معنی پر کیا مطلب کہ ان کا معنی بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے سمجھ آئے گا یا نہیں۔ اگر اس کا جو معنی ہے بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے وہ سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی بغیر کوئی دوسرا لفظ ملائے اس کا معنی سمجھ نہیں آتا تو وہ حرف کہلائے گا، ٹھیک ہے، حرف کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں سے لکھ دیتا ہوں سے، آپ کو سمجھ آیا بھئی کیا سے؟ آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں اس کے ساتھ ملا دیتا ہوں بصرہ سے، اب آپ کو پتہ چلا کہ بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے۔ مثلا کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہو، میں جواب میں کہتا ہوں سے، اس کو سمجھ نہیں آیا، وہ کہے گا کیا سے؟ تو جب میں بصرہ لگاؤں نا بصرہ سے، اب سے کا معنی سمجھ آئے گا کہ ہاں اچھا یہ بصرہ سے آیا ہے، یہ بصرہ کا رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھا سے نے اپنا معنی ظاہر تب کیا جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی لفظ ہے یا تو اپنا معنی دوسرے لفظ کے بغیر ظاہر نہیں کرتا، جیسے یہ تھا سے، میں، پر، ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ اپنا معنی خود بخود ظاہر نہیں کرتے، دوسرا لفظ ان کے ساتھ ملائیں گے پھر یہ اپنا معنی ظاہر کریں گے، اسے حرف بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرف کی تعریف کیا ہوئی؟ جو اپنے معنی پر مستقل دلالت نہ کرے، ٹھیک ہے، یا دوسرا یہ کہ جس کا معنی بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے سمجھ نہ آئے، یہ 2 تعریفیں حرف کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مثال اس کی یہ ہے سے۔ اب آ جائیے دوسری چیز کی طرف کہ لفظ اپنے معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی دوسرا لفظ نہ بھی ملائے پھر بھی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ 2 طرح کے ہوں گے، یا تو ان کے اندر زمانہ بھی ہوگا یا ان کے اندر زمانہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لفظ اپنے مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے بغیر کسی دوسرے لفظ کے ملائے، یہ اپنا معنی بتا سکتا ہے، اپنا معنی ظاہر کر رہا ہے، تو پھر دیکھیں گے اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں۔ اگر زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم کہلائے گا، جیسے دیکھیں رجل، ٹھیک ہے، رجل مرد، اب اس کا معنی کیا ہے؟ مرد۔ اب اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ملاؤ نہ ملاؤ پھر بھی اس کا معنی مرد سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر زمانہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لفظ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنا معنی خود بخود ظاہر کرتا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں وہ فعل کہلائے گا، جیسے ہم ضربہ۔ ضربہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، یہ زمانہ گزشتہ ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مارا گزشتہ زمانہ ظاہر کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اس کی یہ مستقل معنی پر بھی دلالت کر رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ زمانہ بھی ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کوئی لفظ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں، اگر نہیں کرتا تو وہ حرف ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے پھر دیکھیں گے
اس میں زمانہ ہے یا نہیں. اگر زمانہ ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم ہے. یہ وجہ حصر ہے. اب میں آپ کو اسم فعل حرف کی الگ الگ تعریف کر کے بتاتا ہوں. اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. ٹھیک ہے، 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے راجل مرد، اسی طرح امرات عورت، طفل بچہ. ٹھیک ہے، یہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر بھی دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے. جیسے دارابا، یہ مستقل معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، اس نے مارا، اور اس کے اندر زمانہ بھی ہے، زمانہ ماضی. ٹھیک ہے، یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ مستقل معنی پر بھی دلالت کرتا ہے. اس کے اندر زمانہ، حال اور استقبال. زمانے 3 ہی ہیں، ایک گزرا ہوا زمانہ اسے ماضی کہتے ہیں، ایک موجودہ زمانہ اسے حال کہتے ہیں، اور ایک آنے والا زمانہ اسے استقبال، مستقبل کہتے ہیں. فعل کی تعریف ہوگی. حرف کی تعریف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر ہی دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے نا، جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے سے، من، سے، فی، میں. ٹھیک ہے نا، تو یہ حروف ہیں. تو یہ ہماری 6 اقسام کمپلیٹ ہوگی. کلمہ کی ایک جہت ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، کلمہ کی ایک جہت ہم نے پڑھ لی ہے، کیا کہ مستقل معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں. اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، حرف. ہم نے تینوں پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اسم کی، کلمے کی دوسری جہت کی طرف، دوسری حیثیت کی طرف. ٹھیک ہے، دوسری جہت اس کی کیا ہے کہ وہ کلمہ کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق، جامد. ٹھیک ہے، مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر یاد رکھے، جو لفظ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لفظ وہ ہوتے ہیں جو کسی سے نہ نکلتے ہیں نہ اس سے آگے نکلتے ہیں، یعنی خود بھی کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنے اور اس سے آگے بھی دوسرے لفظ نہیں بنتے. ٹھیک ہے نا، کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں جامد. ٹھیک ہے، کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی کسی سے بنے ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ سے کسی دوسرے لفظ سے بنے ہوتے ہیں اور خود ان سے آگے بھی الفاظ بنتے ہیں، اسے مشتق کہتے ہیں. تیسرے وہ کلمے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو کسی سے نہیں بنتے لیکن اس سے آگے کلمے بنتے ہیں، وہ مصدر ہوگا. ٹھیک ہے نا، اب میں دوبارہ اس کے وہ کرتا ہوں تعریف. مصدر کسے کہتے ہیں؟ خود کسی سے نہیں بنا ہوتا. ٹھیک ہے نا، یہ خود کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ضربن، مصدر کی مثال ضربن، ضربن. ٹھیک ہے، مارنا. مشتق کسے کہتے ہیں؟ خود بھی کسی سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس سے آگے بھی الفاظ بنتے ہیں، جیسے ضاربن، مارنے والا. یہ ضاربن لفظ ہے نا، یہ کس سے بنا ہے؟ یہ یضربو سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اور یضربو ضربہ سے بنا ہے اور ضربہ ضربن سے بنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ساری چیزیں آ کر مصدر پہ ختم ہو جاتی ہیں، مصدر کسی سے نہیں بنتا. تو ضاربن یہ خود بھی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے آگے بھی بنتے ہیں. اب جامد کیا ہے؟ جو خود کسی سے نہیں بنتا اور نہ ہی اس سے آگے کوئی چیز بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو جیسے اس کی مثال رجل، مرد. ٹھیک ہے، اب اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ ہم جتنے بھی الفاظ بولتے ہیں اس جہت سے، ٹھیک ہے، کہ وہ کسی سے نکلا ہے یا نہیں، اس جہت سے وہ 3 طرح کے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، یا تو مصدر ہوں گے یا مشتق ہوں گے یا جامد ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مصدر کی پہچان کیا ہے؟ جس لفظ کے آخر میں نون الف نہ لگا ہو نا، ٹھیک ہے، کرنا، ہونا آئے یا نون الف نہ آئے، وہ مصدر ہوتا ہے. یہ پہچان یاد رکھیں. جیسے پانی پینا. ٹھیک ہے، پینا، نون الف نہ آیا، مصدر ہے. مارنا، نون الف نہ آیا، مصدر ہے. مدد کرنا، دیکھیں کرنا آ گیا، یہ بھی مصدر ہے. اچھا، داخل ہونا، ہونا آ گیا، یہ بھی مصدر ہے. تو جس کے ترجمے میں کرنا، ہونا یا نون الف نہ آ جائے وہ مصدر ہوتا ہے. سننا، کھانا، پینا. ٹھیک ہے نا، یہ سب کے سب مصدر ہیں. مصدر کی پہچان ذہن میں رکھیں، یہ نون الف نہ یا کرنا، ہونا، 3 پہچان ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اور دوسرا، اور جامد کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں جتنے بھی نام ہیں نا سب کے سب جامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی نام ہیں، چاہے لڑکوں کے ہیں، لڑکیوں کے ہیں، شہروں کے ہیں، ملکوں کے ہیں، علاقے کے ہیں، جتنے بھی نام ہیں سب کے سب جامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بے جان چیزوں کے نام ہیں، جاندار چیزوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی نام ہیں سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ جامد ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ
دیکھیں جو جامد ہوتا ہے نا، جامد، اس کے آخر میں کرنا ہونا تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مصدر کے آخر میں ہوتا ہے۔ اچھا، ہم مشتق کی جب قسمیں پڑھیں گے نا، مشتق کی قسمیں، تو وہ اگلے سبقوں میں آئے گا کہ مشتق کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگلے اسباق میں آئیں گے۔ تو وہ مشتق کی قسمیں بڑی آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ جب ہم وہ قسمیں پڑھ لیں گے نا تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ مشتق ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہوں گے وہ سارے کے سارے جامد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ فی الحال اتنا۔ یہ والا، جس کے آخر میں والا ہے نا، وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، وہ مشتق ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک سوال بھی آپ کو ذہن میں آ رہا ہوگا شاید، وہ یہ ہوگا، مثال کے طور پہ ناصرن بروزن داربن۔ اب ناصرن یہ نام بھی ہے اور یہ اس میں فاعل کے وزن پر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مشتق ہوگا یا جامد ہوگا؟ ٹھیک ہے، ناصرن، یہ کسی بندے کا جب نام ہے، ناصر نام ہے، تو کیا یہ مشتق ہوگا یا جامد ہوگا؟ یہ مشتق بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ فاعلون کے وزن پہ، فاعلون یہ مشتق کی قسم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علم ہے تو بھی یہ جامد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کیا؟ تو دیکھیں، ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جو نام ہوتے ہیں، تو اس میں دو جہتیں ہوں گی۔ اگر یہ کسی کا نام ہے ناصر، تو نام ہونے کی جہت سے یہ کیا ہوگا؟ یہ جامد ہوگا۔ اور اگر ناصر بول کر آپ مدد کرنے والا یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو پھر ناصر مشتق ہوگا، یہ جامد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی مشق یہ ہے، ایک تو جو کتاب کے اندر مشق ہے ہم نے وہ بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ مشق میں سینڈ کر دوں گا، آپ نے وہ مشق حل کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے ذہن سے، اپنی طرف سے 5 ٹھیک ہے نا، مصدر مشتق جامد 5 لفظ ایسے آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں جو مصدر ہوں اپنی طرف سے، اور 5 وہ لفظ لکھنے ہیں جو مشتق ہوں، اور 5 وہ لفظ لکھنے ہیں جو جامد ہوں۔ اب اچھا ادھر آ جائیے، 5 وہ لفظ لکھنے ہیں جو اسم ہوں، 5 وہ لفظ لکھنے ہیں جو فعل ہوں، اور 5 وہ لفظ لکھنے ہیں جو حرف ہو۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن سے کرنا ہے تاکہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو خود جو ہے نا ایجاد کرنے کی، ٹھیک ہے، خود الفاظ کو ڈھونڈنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔